بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے وہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں حدیث نمبر 14، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 6878 کتاب الدیات، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1676۔ اور یہ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ہمیشہ کے لیے جن قیمتی ترین تعلیمات سے نوازا گیا ہے، اس کی مناسبت سے ہماری آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے خون مسلم کی حرمت۔ اور اس سے قبل اس حدیث میں ہم یہ تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کلمہ توحید، اور یہ کہ اقرار و توحید و رسالت جو کہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اس کلمے کو مانتا ہو، گواہی دیتا ہو، تو اس کا خون بہانا، اس کی جان لینا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ 3 جرائم ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی جرم کا وہ ارتکاب کرے گا تو پھر اس کے لیے سزائے موت مقرر ہے۔ ان 3 جرائم میں سے سب سے پہلا جرم یہ کہ الثیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا انسان۔ اس بارے میں ناظرین کرام ہم اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ نفس بالنفس، خون کے بدلے خون، یعنی اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر ڈالا ہو تو یہ ایسا سنگین ترین جرم ہے کہ جس طرح اس نے جیتے جاگتے اس انسان کا خون کر ڈالا ہے، اسے زندگی کی انمول نعمت سے محروم کر ڈالا ہے، تو پھر یہ خود بھی اب اس زمین پر، اللہ کی اس دنیا میں، اب یہ خود بھی جینے کے قابل نہیں۔ اب اس کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا جائے گا، اور یہ کہ اسے بھی سزائے موت دی جائے گی۔ اور یہاں بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال آیا کرتا ہے کہ یہ سزا جو نئی تہذیب ہے، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، تو گویا کہ ان کے بقول نئے دور کے تقاضوں سے یہ سزا مطابقت نہیں رکھتی۔ تو اس کے لیے یہی جواب ہے کہ جب اس کا جرم اس قدر سنگین ترین ہے کہ دین اسلام میں انسانی جان کی جو حرمت واضح کی گئی ہے کہ انسان کو بطور خاص تمام مخلوقات میں اللہ عز و جل کی جانب سے خاص مقام و رتبے سے نوازا گیا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو یقیناً بنی آدم کو بڑی ہی خاص تکریم سے نوازا ہے کہ انسان کو اللہ عز و جل کی جانب سے جو عزت و تکریم اور جو تعظیم اور جو بلند ترین مقام و مرتبہ نصیب ہے، باقی تمام مخلوقات اس مرتبے سے اور اس شرف سے اور اس نعمت سے محروم ہی ہیں۔ تو جب انسان کہ جس کی زندگی کی اس قدر اہمیت ہے انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کے نزدیک، تو پھر اس کی جان کی حرمت بھی اسی قدر زیادہ ہے اور اہم ترین ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور انسان کی جان لے لے۔
اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو چونکہ اس کا جرم سنگین ہے، لہذا جیسا جرم ہوگا ویسی ہی سزا بھی ہوگی۔ اسی چیز کا نام ہے انصاف۔ پھر مزید یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دین اسلام میں ابتدا سے ہی تمام انسانوں کی تربیت ہی ایسی کی گئی ہے کہ اس قسم کے جو بدترین جرائم ہیں کہ جن کے ایسے بھیانک نتائج برآمد ہوا کرتے ہیں، اور ایسے گناہ یا ایسے جرائم جو کہ کسی انسان کو کسی صورت زیب نہیں دیا کرتے، تو دین اسلام میں ہر انسان کی تربیت کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ اس کا ذہن ایسے جرائم کے ارتکاب کی طرف کبھی مائل ہی نہ ہو سکے۔ مثلاً یہ کہ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ دین اسلام میں سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہی ہے، اور یہ کہ دین اسلام میں سب سے پہلے جو عبادت فرض قرار دی گئی وہ نماز ہی ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ چنانچہ مسلمان جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے تو زندگی بھر وہ آخری سانس تک ہمیشہ نماز کی پابندی کیا کرتا ہے۔ دن میں 5 بار زندگی بھر جو کوئی نماز پڑھتا ہے کہ وہ صحت مند ہے یا وہ بیمار ہے، وہ اپنے گھر میں مقیم ہے یا یہ کہ وہ مسافر ہے، وہ حالت امن میں ہے یا حالت جنگ میں ہے، سردی ہو یا گرمی ہو یا آندھی ہو یا طوفان ہو، تو نماز کا یہ سلسلہ ہمیشہ زندگی بھر جاری ہی رہا کرتا ہے۔ تو وہ انسان جس کی یہ کیفیت ہو کہ زندگی بھر وہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہو، تو کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کی طرف سے، میرے خالق و مالک کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے مجھے اس اہم ترین عبادت یعنی نماز کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے؟ تو اسے سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ نماز کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تو روکتی ہے بے حیائی سے اور ہر برائی سے۔ زندگی بھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ تربیت کہ جس کا اس کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، تو اسے اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ میرا اخلاق ایسا ہو کہ ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے میں دور رہا کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نماز پڑھا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں پر بھی یہ روزے فرض قرار دیے گئے تھے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیوں یہ روزے کیوں فرض قرار دیے گئے ہیں؟ مسلمان زندگی بھر ہمیشہ صبح سے شام تک 30 دن مسلسل کیوں بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے؟ اس لیے بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ یہ احساس کہ اور کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو مجھے بہر صورت دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہ مسلمان زندگی بھر ہمیشہ ماہ رمضان میں روزے کے دوران 30 دن مسلسل صبح سے شام تک اپنے اس ایمان کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، اور اپنے اس ایمان کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر یہ کہ اللہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ عملی ثبوت پیش کرتا ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، کھانے پینے کا موقع بھی موجود ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں خلوت نصیب ہے، اور یہ کہ رغبت بھی موجود ہے کہ بھوک اور پیاس نے ستا رکھا ہے، لیکن سب کچھ برداشت کیے چلا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، لیکن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پھر بھی خوش ہے۔
اور یہ ایمان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو زندگی بھر جب یہ ایمان ہے اور اسی ایمان کی وجہ سے ہر برائی سے اپنا دامن بچانا ہے، تو پھر وہ جرم کے ارتکاب کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ اور جرم بھی ایسا بھیانک کہ کسی بے گناہ کی جان لے لے۔ ساری زندگی تو سوچتا رہا صبح سے شام تک کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی عملی مشق بھی کرتا رہا، عملی ثبوت بھی پیش کرتا رہا، تو اب کسی کا گلا کاٹتے وقت اس کا یہ ایمان کہاں گیا؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تو تم پر نگرانی کر رہا ہے، ہمیشہ نگرانی کر رہا ہے، ہر حالت میں نگرانی کر رہا ہے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، بہر صورت اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ تمہارے ہر قول و عمل سے وہ واقف ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس اللہ سے نہ تو ہمارا کوئی عمل مخفی رہنے والا ہے، نہ ہی ہماری کوئی بات پوشیدہ رہنے والی ہے۔ تو یہ تربیت ابتدا سے ہی اسلامی معاشرے میں ہر فرد کی ایسی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ جرم کے ارتکاب کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام میں انسان کی جو قدر و منزلت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کی جان لینا، انسان کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس کی جان لے لے۔ یہ پہلی بات کہ انسان کی خاص قدر و منزلت، اور دوسری بات یہ کہ ایسی تربیت کا انتظام کہ انسان جرم کے ارتکاب سے باز رہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام میں ایسی کڑی سزائیں مقرر کی گئی ہیں کہ اگر کوئی جرم کے ارتکاب کے بارے میں سوچے گا تو جب وہ سزا اس کے ذہن میں آئے گی تو لرزہ طاری ہو جائے گا، اور جب وہ یقینی طور پر اس بات کو جان رہا ہوگا کہ میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ رشوت دوں یا کوئی تعلقات استعمال کروں، سفارش لاؤں گا کہیں سے، نہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، سزا تو بھگتنا ہی پڑے گی۔ تو ایسی سزا کے بارے میں جب وہ سوچے گا تو پھر یقیناً وہ جرم کے ارتکاب سے باز رہے گا۔ تو معاملہ اور گفتگو چل رہی ہے کہ خون کے بدلے خون، اور دین اسلام میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے، قتل کر ڈالتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ اس نے غلطی سے یہ کام کیا ہو کہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ کسی وجہ سے وہ اس کے ہاتھوں مارا گیا، یعنی قتل خطأ، تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمائیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے، ہاں البتہ اگر غلطی سے ایسا ہو گیا ہو تو الگ بات ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اگر کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور یہ کہ مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ ہاں البتہ اگر مقتول کے جو وارث ہیں وہ دیت میں کچھ کمی کر دیں، رعایت کر دیں یا پوری ہی معاف کر دیں تو الگ معاملہ ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ غلطی سے قتل ہو گیا تو دیت ادا کی جائے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ القتل عمدن، جان بوجھ کر کسی کو قتل کر ڈالا، تو اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے قرآن کریم میں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا ہو تو قصاص ضروری ہے کہ خون کے بدلے خون، اس نے اس کی جان لی ہے لہذا اس کی بھی جان لی جائے گی، اس کے لیے بھی سزائے موت ہے۔
البتہ یہ کہ آگے چل کر یہ جو احکام ہیں تو اسی ضمن میں تفصیلات میں یہ تذکرہ آگے چل کر فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول کے وارثوں نے اس کے لیے کچھ معافی کی اور کچھ رعایت کی، اسے سہولت دے دی ہو، مثلا یہ کہ جان کے بدلے جان کی بجائے وہ دیت لے کر معاف کرنے پر آمادہ ہو گئے ہوں، تو یہ الگ معاملہ ہے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اصل میں اس کے لیے سزا یہ ہے کہ قصاص یعنی خون کے بدلے خون۔ تو چونکہ یہ معاملہ سنگین ہے کہ کسی کی جان لینا، تو لہذا سزا بھی سنگین ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو اس بات کو یاد رکھنا کہ قصاص میں ہی تمہاری اپنی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے معاشرے میں، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا تو اس کی ہمت بڑھے گی، اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ اگر تمہیں اس پر ترس آ گیا، تم نے اس پر رحم کھایا، تو پھر یاد رکھنا اس بات کو کہ کل اس کا ہاتھ تمہارے گریبان تک آ پہنچے گا، کہ پھر کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا، سبھی بے موت مارے جائیں گے۔ لہذا اگر اپنے لیے زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو پھر اللہ کے اس حکم پر عمل کرو۔ اس بات کو یاد رکھو کہ جو کوئی خونی ہے، جو مجرم ہے، جو قاتل ہے، وہ بچنے نہ پائے۔ اپنے لیے زندگی چاہتے ہو، اپنے بچوں کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو، تو خونی کو معاف نہ کرنا۔ اگر اس کے جو مقتول کے وارث ہیں وہ برضا و رغبت، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کے کوئی رعایت برتتے ہوں تو الگ معاملہ ہے، ورنہ یہ کہ خون کے بدلے خون، اسی میں تمام انسانیت کی بقا کا راز مضمر ہے۔ اور تیسرا جرم جو کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، بالکل مختصر یہ کہ اگر کوئی دین اسلام سے پھر گیا ہو، یعنی کوئی پہلے سے مسلمان ہے اب وہ دین اسلام سے پھر گیا، یا کوئی نیا مسلمان ہوا پھر وہ دین اسلام سے پھر گیا۔ دین اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، ہر کوئی اپنے مذہب پر قائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مسلمان ہے پھر وہ دین اسلام سے پھر گیا، تو وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی اشکال ہے تو اشکال کو دور کیا جائے، اسے سمجھایا جائے، دلائل کی روشنی میں اسے قائل کیا جائے، اس کے اشکال کو دور کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اشکال نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی عذر نہیں، تو یہ تو غداری ہے، یہ بغاوت ہے۔ اور دنیا کے ہر دین میں، ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر قانون میں غداری کی اور بغاوت کی یہی سزا مقرر ہے، یعنی سزائے موت۔ لہذا دین اسلام سے جو پھر گیا تو غداری کا اور بغاوت کا یہ مرتکب ہے، اس کے لیے بھی سزائے موت، ورنہ یہ کہ کسی مسلمان کو قتل کر ڈالنا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، سوائے ان 3 جرائم کے جو ہم نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔